بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میرا یوٹیوب چینل محمد طیب اطہر دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ کے اندر ہم اسی ترجمانی کو سید مودودی صاحب کی اس کو جاری رکھیں گے، اور آج سورہ بقرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تیار کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو۔ اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ 2 عورتیں ہوں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے۔ معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے۔ اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو، اس کو اگر نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملات طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو۔ کاتب اور گواہ کو نہ ستایا جائے۔ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی طرف تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں
انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک، ہم تجھ سے کتاب بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو: اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آج کا ویلاگ جو ہے اس میں سورہ بقرہ جس کے 40 رکوع ہیں ان کی ترجمانی مکمل ہو گئی ہے۔ تو اس ترجمانی کے اندر آپ نے وہ حسن دیکھا جو قرآن کو پڑھتے ہوئے بندے پر ظاہر ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو خوبصورتی ہے اس کا بندے کے دل پر اثر ہونا ضروری ہے۔ بہرحال یہ ترجمانی کرنے کا میرا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ ناظرین جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں خاص طور پر، اور وہ ناظرین جو مصروفیت کی بنا پر قرآن کو ڈیلی نہیں پڑھ سکتے یا قرآن میں سے ڈیلی نہیں گزر سکتے یا گزرنے کے لیے وقت نہیں پاتے ہیں، وہ اس کو فارغ وقت کے اندر دکانداری کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے، فارغ اوقات کے اندر اس کو بار بار سنیں، اور اس کے اندر جو نصیحتیں انسان کو کی گئی ہیں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، زندگی کے اندر اصلاح لانے کی کوشش کریں۔ یہ میرا بنیادی مقصد ہے۔ باقی یہ کہ تشریحات تو کافی وقت چاہتی ہیں، اور ویلاگ کے اندر 10 منٹ کا ویلاگ جو ہے یا تھوڑا بہت زیادہ بھی ہو تو مکمل تشریح جو ہے وہ کرنی ممکن نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا پہلے مرحلے کے طور پر میں نے یہ ترجمانی کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تو ہم اس کی ایک ایک آیت کو لے کر اور اس کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اپنی زندگی کو قرآنی اصولوں کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور یہ میرا ویلاگ جو ہے میرا یوٹیوب چینل محمد طیب عطر، اس کو سبسکرائب کریں گے، اس کو شیئر کریں گے، اس کو لائک کریں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد تک یہ قرآن جو ہے اس کی تعلیمات پہنچ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔